بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گی۔ طالبات، اپنی اگلی کلاس شروع کرنے سے پہلے پچھلی کلاس کے حوالے سے ایک تصحیح کرنی تھی مجھے۔ جب میں نے آپ کو مشقی سوالات کا کام دیا تھا تو صفحات کو مینشن کرتے وقت میں نے صفحات شاید غلط بول دیے تھے، تو وہ دیکھ لیجئے گا۔ سوال نمبر 1 کا جواب جو ہے وہ آپ کو صفحہ نمبر 34 پر ملے گا، یعنی یہ زمینی خد و خال جو ہیں یہ یہاں پر آپ کو ملیں گے، جبکہ سوال نمبر 3 کا جو جواب ہے وہ آپ کو یہاں پر صفحہ نمبر 35 اور 36 پر ملے گا، یعنی پہاڑوں کی اقسام جو ہے وہ آپ کو یہاں پر ملیں گے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ اسی کے سے آگے کچھ اس کا سلسلہ ہے جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ہم نے زمینی خد و خال کے بارے میں پڑھا، اس کی اقسام کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ زمینی خد و خال کی 3 اقسام ہوتی ہیں، ایک ہوتے ہیں پہاڑ، ایک سطح مرتفع اور ایک دریا۔ ٹھیک ہے، پہاڑوں کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، اس کی اقسام کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سطح مرتفع اور دریا، ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ سطح مرتفع کو کہتے ہیں پلیٹوز، اور یہ جو ہیں ان کے بارے میں، یہ ان کی جو اوپر کی سطح ہوتی ہے وہ چپٹی ہوتی ہے، یعنی پہاڑوں کی طرح یہ نوکدار یا ویسے نہیں ہوتے، اور ان کی بلندی جو ہے وہ 600 میٹر تک ہوتی ہے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ پہاڑ جو ہے وہ ہوتا ہے جس کی بلندی کتنی ہو، 900 میٹر ہو، لیکن سطح مرتفع کی بلندی جو ہے وہ 600 میٹر تک ہوتی ہے۔ اس کی جو بالائی سطح، بالائی یعنی اوپر والی جو سطح ہوتی ہے وہ ہموار ہوتی ہے، پہاڑوں کی طرح، یعنی اس طرح کا ایسے والا سلسلہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کی بالائی سطح ایسے سیدھی سی چپٹی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر زمین پر جو سطح مرتفع ہے ٹوٹل وہ ہے تقریباً 45% حصہ جو زمین کا ہے وہ سطح مرتفع پر مشتمل ہے۔ اب دیکھیے سطح مرتفع کی اقسام کون کون سی ہیں۔ ایک جو ہے وہ ہے ہوا سے بننے والی سطح مرتفع، ایک جو ہے وہ کیا ہے، ہوا سے بننے والی سطح مرتفع، اور دوسری کیا ہے، پانی سے بننے والی سطح مرتفع۔ ٹھیک ہے، آئیے کتاب میں اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ ہوا کی تخریبی قوت کی وجہ سے سطح مرتفع بنتی ہے۔ اب تخریبی قوت سے مراد یہ، یعنی ہوا جو ہے جب بہت زیادہ آندھیاں یا اس ٹائپ کی ہوائیں، جو تیز ہوائیں چلتی ہیں اور اس سے جو نقصانات ہوتے ہیں یا اس سے جو مختلف تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں زمین پر، تو اس سے سطح مرتفع جو ہے وہ وجود میں آتی ہے۔ بعض اوقات ہوا ایک ہی سمت میں طویل عرصے تک چلتی ہے، اور اگر اس راستے میں کوئی اور رکاوٹ یا جیسے چٹان وغیرہ آ جائے تو یہ اسے کاٹتی ہے، یعنی ہوا جب تیزی سے چلتی ہے تو اگر کوئی کمزور چٹانیں ہوں گی یعنی مٹی وغیرہ سے بنی ہوئی تو وہ اس کو ختم کر دے گی، اس کو کاٹتی ہوگی۔ شکستہ ذرات ذخیرہ ہوتے ہیں، اور وہاں ایک سطح مرتفع، یعنی جو بہت سارے مٹی کے ذرات اور چٹانوں کے ذرات جب مل جاتے ہیں تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے، ایک سطح مرتفع جو ہے وہ وجود میں آ جاتی ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں نا، ہوا اڑا کر مٹی کو یا کسی چیز کو ایک جگہ پر اکٹھا کر دے تو تھوڑا سا ٹیلا ٹائپ بن جائے گا، یعنی اونچی سی جگہ بن جائے گی، تو اس طرح سطح مرتفع جو ہے وہ بنتی ہے۔ چین کا لوئس سطح مرتفع اس کی اہم مثال ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسری کہتے ہیں جی، ایک سطح مرتفع ایسی ہوتی ہے جو پانی سے بنتی ہے۔ وہ کیسے بنتی ہے؟ بہتا ہوا پانی جب اپنے ساتھ بہت سارا مواد یعنی ریت وغیرہ جو بہا کر لے جاتا ہے، جب یہ سمندر میں گرتا ہے تو تمام مواد سمندر کی سطح پر ذخیرہ ہو جاتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ مواد چٹانوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور زیر زمین قوتیں اگر ان چٹانوں کو دیکھیں، زمین کے اندر جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں اس کی وجہ سے بعض دفعہ زمین کے جو پانی کے نیچے، سمندروں کے نیچے جو چٹانیں وغیرہ ہوتی ہیں وہ بعض دفعہ سمندر کے اوپر نظر آنے لگتی ہیں۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ وہ والی سطح مرتفع ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر سطح مرتفع کے بارے میں کیا معلومات ہیں؟ معلومات یہ ہے کہ یہ ان کی چوڑائی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، جن کی بلندی کم ہوتی ہے۔ دنیا کی سب سے بلند ترین سطح مرتفع تبت ہے، جسے دنیا کی چھت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ زرخیز نہیں ہوتی، یعنی یہاں پر کاشتکاری وغیرہ نہیں ہو پاتی، اور اس میں معدنیات وغیرہ ملتی ہیں زیادہ، اور بارش کے بعد دریا بہنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ڈیم بنانے میں بہت زیادہ یہ مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اگلا جو آپ کیا ہے وہ ہے دنیا کی مشہور سطح مرتفع کون کون سی ہیں۔ سائبیریا کی سطح مرتفع جو روس میں واقع ہے، اسی طرح دکن کی سطح مرتفع جو بھارت میں واقع ہے، اور اس کے بعد ایران کی سطح مرتفع جو ایران میں واقع ہے۔ ٹھیک ہے بیٹے، اس کے بعد اگلا جو ہے ہمارا ٹاپک وہ ہے میدان۔
میدان جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ ہموار خطے ہوتے ہیں. میدان سے تو آپ سمجھتے ہی ہوں گے پلینز جسے کہتے ہیں، یعنی وہ علاقے جو بالکل ہموار ہوں، سیدھے ہوں، اور یہ سطح سمندر سے پست ہوتے ہیں، یعنی نیچے ہوتے ہیں، زیادہ بلند نہیں ہوتے. یہ زیادہ تر ساحلی علاقوں پر ہوتے ہیں یا پھر براعظموں کے درمیان ہوتے ہیں. ساحلی علاقے یعنی جہاں دریا ہوں گے یا سمندر ہوگا اس کا ساحلی علاقہ، اور براعظموں کے درمیان یعنی ایک براعظم سے دوسرے کے درمیان جو ہے وہ میدان ہو سکتے ہیں. پھر اس کے بعد میدانوں کی اقسام کون کون سی ہیں؟ ایک انہدامی میدان کہلاتے ہیں اور ایک تحویلی میدان کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. انہدامی میدان جو ہیں وہ تخریبی عناصر کی کارروائی سے بنتے ہیں. ٹھیک ہے. ان عناصر میں پانی، ہوا اور برف وغیرہ شامل ہیں، یعنی پانی کی وجہ سے یا ہوا کی وجہ سے یا برف وغیرہ کی وجہ سے جو ہے وہ یہ میدان وجود میں آتے ہیں. اسی طرح اس لیے ان میدانوں کو انہدامی میدان کہتے ہیں. انہدام کہتے ہیں کسی چیز کو تباہ کرنا، ختم کرنا. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا ہے تحویلی میدان. تقریبی عناصر جو مواد چٹانوں سے توڑتے ہیں، یعنی یہ جو انہدامی میدان ہے یہ پانی، ہوا اور برف کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں، جبکہ دوسرے جو ہیں یہ چٹانوں سے جو مواد ٹوٹتا ہے ان مواد سے بنتے ہیں، اور دریائی مٹی جو آتی ہے دریاؤں کے ساتھ بہہ کر اس سے جو ہے وہ ذخیرہ جمع ہوتا ہے، تو یہ میدان جو ہے وہ وجود میں آتے ہیں. اس کے بعد اس کے بارے میں اہم معلومات کیا ہیں ہمارے پاس کہ یہ دریائی وادیوں کا دہانہ ہوتے ہیں. یہ بہت زیادہ گنجان آباد ہوتے ہیں، یعنی چونکہ میدانی علاقے ہوتے ہیں اس لیے یہاں پر لوگ زیادہ رہتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پہاڑ میں پڑھا تھا کہ پہاڑی علاقے جو ہیں وہ زیادہ گنجان آباد نہیں ہوتے، وہاں پر آبادیاں زیادہ نہیں ہوتی. صرف انڈیز کا علاقہ پہاڑی سلسلہ ایسا ہے جہاں پر گنجان آبادی ہے، یعنی آبادی زیادہ ہے. یہ تہذیبوں کی پرورش گاہ، چونکہ لوگوں کا رہن سہن یہاں پر زیادہ ہوتا ہے اس لیے مختلف تہذیبیں، مختلف کلچرز جو ہیں وہ یہاں پر پروان چڑھتے ہیں. یہاں گھنے جنگلات بھی ہوتے ہیں، اور یہ ذرائع نقل و حمل یعنی آنے جانے کے لیے جو ہے وہ اس کے لیے بھی یہ میدان جو ہے وہ موزوں ہوتے ہیں. پھر اپنی کتاب میں دیکھیے دنیا کے اہم میدان کون کون سے ہیں. دریائے سندھ کا میدان ہے، USA کا وسیع میدان ہے، بحر اوقیانوس کا ساحلی میدان ہے، دریائے گنگا، دریائے نیل کی وادی اور دریائے ایمیزون کا میدان. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ دیکھیے تو یہ انہوں نے دیا ہوا ہے پہاڑ، سطح مرتفع اور میدان کے مابین فرق. دیکھیے ہم تینوں پڑھ چکے ہیں تو آپ کو یقیناً پتہ چل گیا ہوگا جو 900 میٹر بلند ہو وہ پہاڑ ہوتا ہے، جو 600 میٹر بلند ہو وہ سطح مرتفع ہوتی ہے، اور جو بالکل ہموار ہوتا ہے وہ میدان ہوتے ہیں. اسی طرح آپ اس کے مختلف اور پوائنٹس بھی اس ٹاپک میں دیکھ سکتے ہیں. پھر دنیا کے اہم دریا جو ہیں وہ کون کون سے ہیں یہاں آپ کو دیا گیا ہے. دیکھیے اپنی کتاب میں برازیل میں ایمیزون ہے، کانگو میں، چین میں یانگزی، بنگلہ دیش میں برہم پترا، روس میں ینسے اور USA میں مسسپی. اس کے علاوہ براعظموں کے مختلف دریا آپ کو دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کو آپ دیکھ لیجئے گا. اب سوالات کی طرف آ جاتے ہیں. دیکھیے سوال نمبر 1 اور 3 ہم جو ہے وہ پچھلی کلاس میں کر چکے ہیں. اب سوال نمبر 2 ہے پہاڑ، سطح مرتفع اور میدان کی تعریف کیجیے. اس سوال کو آپ نے یوں کرنا ہے کہ آپ کو پہاڑ کی ہیڈنگ لگا کر پہاڑ کی تعریف لکھنی ہے، پھر سطح مرتفع کی ہیڈنگ لگا کر سطح مرتفع کے بارے میں لکھنا ہے، اور پھر میدان کی تعریف لکھنی ہے، یعنی میدان کے بارے میں آپ کو لکھنا ہے. اور یہ آپ کو صفحہ نمبر دیکھیے 34 پر ملے گا پہاڑ کی تعریف. صفحہ نمبر 34 پر آپ کو پہاڑ کی تعریف مل جائے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد صفحہ نمبر 36 پر آپ کو صفحہ نمبر 37 پر آپ کو مل جائے گی سطح مرتفع کی تعریف. ٹھیک ہے. یہ جو اوپر والا پیراگراف آپ کو نظر آ رہا ہے. اور اس کے بعد اگلے ہی صفحے پر آپ کو جہاں پر دریا ہیں میدان ہے وہاں پر آپ کو میدان کی تعریف مل جائے گی. اس کی اقسام نہیں لکھنی ہے، صرف آپ کو پہلا پیراگراف اس کی تعریف کے طور پر لکھنا ہوگا. یہ سوال ہو گیا. اس کے بعد اگلا سوال ہے سوال نمبر 4 سطح مرتفع کی اقسام. جس پیج پر سطح مرتفع کی اقسام دی ہوئی ہیں وہ ایز اٹ از ہیڈنگز کے ساتھ آپ نے اتار لینی ہے. پھر میدانوں کی اقسام بھی بالکل اسی طرح جیسے آپ نے باقی اس کی ہیں وہ بھی آپ اسی طرح کریں گے ہیڈنگز کے ساتھ. پھر سوال نمبر 8 ہے دنیا کے اہم دریا. تو دنیا کے اہم دریا جو ہیں وہ آپ اپنے اس صفحے پر دیکھیے، صفحہ نمبر آپ کا ہے 40. اس پر آپ کو یہ مختلف دریاؤں کے نام اور ان کے ممالک کے نام، براعظموں کے نام نظر آ رہے ہیں. آپ نے یہ اسی طرح جیسے اوپر آپ کا یہ بلاک بنا ہوا ہے کیجیے گا، اور نیچے جو براعظموں کے نام کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں یہ بھی بالکل اسی طرح اتار لینا ہے. ٹھیک ہے بیٹے. تو یہ
ہے سوال نمبر 2، سوال نمبر 4، 5 اور 6 جو ہے یہ آپ نے اپنی کاپیوں میں کر لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آپ کو جو ہے وہ یہ سبق سمجھ ہوگا۔ اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔